اب میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور آپ واقعی زمرہ اہل حق میں ہیں تو میری تائید کرنا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھنا بڑا باعث برکت ہے۔ ادھر سے پڑھیں گے کون لے جائیں گے حضور تک؟ بولیے بولیے، کون لے جائیں گے؟ اور رسول اللہ کی قبر پہ پڑھیں گے تو سارے بولیے حضور پاک۔ عقیدہ ہے؟ جن کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جن کا عقیدہ وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ ادھر سے کون لے جائیں گے اور قبر مبارک پہ ہم پڑھیں گے تو کون سنے گا؟ سرور کائنات خود سنے گا۔ جزاکم اللہ۔ میں اسی لیے یہ بات سمجھاتا ہوں ہر بیان میں بندوں کو کہ کچھ لوگ اس عقیدے پر لے دے کی بات کر لیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بھائی تیرے لیے نہیں ہے، اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے پیغمبر کی ذات کی عزت کرنا، بس۔ ہم حضور کی ذات کی بھی عزت جانتے ہیں، حضور کی بات کی بھی عزت جانتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی ذات اور بات کی عزت نہ مانے ہمیں اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کوئی فضول وقت ہمارے پاس نہیں ہم اس کی بات سنتے پھریں۔ عقیدے میں کبھی کمپرومائز نہ کیا کرو۔ مسئلے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ تھا، علماء کنونشن وہاں ہو رہا تھا، ایک عالم دین ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ میں جب پہنچا مجھ سے پہلے وہ گفتگو فرما رہے تھے بڑی اچھی، اور لوگوں کو نرمی سمجھا رہے تھے، علماء کو نرمی کے معاملات، پیار کے معاملات، اور پھر کہہ رہے تھے کتنی آداب سے بات کرو، کتنی نرمی سے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک نوجوان آیا، زنا کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے پیار سے سمجھایا کہ کوئی ماں سے زنا کرنے پہ تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، بہن سے کہا جی نہیں، بیٹی سے کہا جی نہیں۔ کہا بیٹا اگر تم زنا کرنے جاؤ گے تو سامنے والی بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی۔ تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، سمجھانا چاہیے پیار سے۔ میں نے ان کے بعد کہا، میں نے کہا حضرت کی بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ حاشیہ میں بھی سمجھائے دیتا ہوں، یہ حضور نے نرمی فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، میں پڑھی ہے حدیث پاک، لیکن یہ عمل میں ہے، عقیدے میں نہیں ہے۔ اعمال میں نرمی حضور نے دی ہے۔ اعمال میں نرمی ہوگی تو کوئی نہیں مسئلہ۔ نماز نہیں پڑھے گا تو ہم کہیں گے بھائی پڑھ لے، گناہ کی بات ہے، چھوڑ دے نماز کے ترک کرنے کو۔ کوئی بری بات کرے گا تو سمجھائیں گے، لیکن ایک بندہ عقیدے پہ ڈاکہ ڈال جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے عقیدے سے منہ پھیر جائے، رسول اللہ کے قبر کے سما کے عقیدے سے منہ پھیر جائے، عقیدہ حیات النبی کا انکاری ہو، اور ہم یہ حدیث پڑھ کے سناتے پھریں جی نرمی کر لیں۔ میں نے کہا جی نہیں، آؤ میں سناتا ہوں۔ حضور نے عمل پہ نرمی کی ہے، آپ نے سنائی ہے، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، زبردست، بالکل ٹھیک ہے، لیکن عقیدے پر حضور پاک نے مضبوطی دکھائی ہے، آؤ مجھ سے بھی سن لو۔ بلکہ سیرت ابن ہشام چھوڑیں، پہلے میں اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں۔ سورۃ الکافرون میرے خیال میں ہم سب کو آتی، ایسا ہے یا نہیں؟ یا آپ بھی وہی قل واللہ والے ہو کہ ہمیں نہیں آتی؟ ہاں بتاؤ نا، بات کھلی کھلی کرے نا بھائی، قل واللہ بھی جسے نہیں آتی آپ نے بڑا بلا بیٹھا ہے، سبحان اللہ۔ مولانا حیدری نے کہا اب بھی پڑھے گا تو غلط پڑھے گا۔ میرے دوستو، سورۃ الکافرون کیوں اتری، کہاں اتری، کس لیے اتری، ذرا اردو تفاسیر علماء حق کے اٹھا کر پڑھ لو۔ کافر لوگ حضور پاک کے پاس آئے ہیں آفرز لے کر، دو آفر، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، نرمی کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمیں پابند کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وحدہ لا شریک مانیں گے اللہ کو، اور جب اگلے سال آئے گا آپ پھر ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہ آفر لے کر آئے ہیں کافر کو۔ شاید آج کا مولوی ہوتا تو وہ کہتا ہے جی کر لو، 1 سال انشاءاللہ میں نے مسئلے سنا کے اگلے سال پہ بھی راضی کر لیں گے۔ ہاں عقیدے میں ڈنڈی مار لو، نرمی کر لو، پیار دے دو۔ بھائی عمل میں پیار دینا ہے، اعمال میں چھوٹ ہے، اعمال میں گنجائش ہے، عقائد میں نہیں ہے۔ تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے لوگو، انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے اہل مکہ، انہیں یوں نہ سمجھاؤ اے کریا والو۔ یا اہل مکہ بھی اتر سکتا تھا، یا ایوہ الناس بھی اتر سکتا تھا، لیکن یوں لفظ نہیں ہے۔ سورت کیسے شروع ہوتی ہے؟ قل یا ایوہ الکافرون۔ یہ ہے عقیدے کی سختی، یہ ہے عقیدے پہ مضبوطی۔ اوے کافرو، یہ انداز کیا یہ انداز ہے کسی کو قریب لانے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، جو دین میں مداہنت کرے اس کا علاج یہی ہے۔ اگلا جملہ
لا اعبد ما تعبدون، میں تمہاری یہ آفر نہیں مان سکتا کہ میں بتوں کو معبود نہیں مان سکتا۔ اگلا جملہ کہ وہ تو آفر کر رہے ہیں بھی ہم مان لیں، ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے کہ وہ تو ایمان لا رہے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ ایمان بھی شرط لا رہے ہیں، شرط ساتھ لگا رہے ہیں، اور ایمان میں بھی شرط یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ابو جہل تھا نا، وہ بھی تلبیہ پڑھتا تھا کعبۃ اللہ کے گرد گھوم کے، کہتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا تملکہ، یہ الا تملکہ کی شرط لگاتا ہو تو سارا تلبیہ ضائع ہو جاتا۔ ترجمہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، میرے مولا میں حاضر، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی تیرا ہمسر نہیں ہے، ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک، جتنی اچھائیاں یا نعمت کے معاملات وہ سارے تیرے سے ہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ ابو جہل یوں نہ پڑھتا، سارا یہی پڑھتا، آخر میں کہتا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا تملکو، مگر ان بتوں کو تو نے اختیار دیا یہ بھی تیرے شریک ہے۔ سارا تلبیہ گیا، 1 کلو دودھ 1 قطرہ پیشاب کا گیا، وہ دودھ کو بھی رگڑا لگ گیا، ہو گیا نہ ہو گیا؟ آپ یہ تو دلیل نہیں دیں گے بھی دودھ زیادہ ہے ادھر سے 1 قطرہ ہے، یہ دلیل تو نہیں دیں گے نا، یہ دلیل تو اڑ گئی۔ تو یہ اس طرح کی بات لائے تھے کہ ایمان تو ہم لاتے ہیں، لیکن اگلے سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے تو یہ بے ایمان اللہ کو سجدہ بھی کریں گے تو اس نیت سے کہ اگلے سال کا سجدہ بت کو، اگلے سال کا سجدہ لات منات عزا کو، اگلے سال کا سجدہ ود یغوث یعوق اور نصر کو جو ان کے بتوں کے نام ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لا اعبد ما تعبدون، حضور نے فرمایا میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ اگلا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میرے رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ میرے مولا وہ کیسے نہیں ہے؟ وہ تو آفر کر رہے ہیں، وہ تو بالکل مطالبہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے، فرمایا جی نہیں، یہ شرک کی شرط رکھ کے کریں گے تو ان کی عبادت نہیں بنے گی۔ میرے دوستو یہ ہے عقیدے پہ سختی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نرمی سنا رہے ہیں تو ساتھ یہ فرق کریں کہ نرمی اعمال میں ہے، عقائد پہ نہیں ہے۔ کل یہ پھر نرمی دے بیٹھیں گے، خیر ہے اگر مرزائی حضور پاک کی ختم نبوت نہیں مانتے تو خیر ہے کوئی نرمی دے دے، کل کوئی گستاخ آئے گا تو کہیں گے خیر ہے جی نرمی دے دیں، ملک پاکستان میں ہمارے کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان میں یہ آرٹیکل موجود ہے کہ جو گستاخی کرے اس کی سزائے موت ہے، جی نرمی کر لے، خیر ہے۔ حضور پاک نے تو اس شخص سے بڑے پیار سے بات کی تھی۔ کل کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ تک، پیغمبر کے صحابہ اور حضرت عائشہ سے لے کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، پیغمبر کی اہل بیت تک کوئی گستاخی کرے گا تو کہیں گے خیر ہے نرمی دے دے، حضور نے نرمی دی تھی۔ بھائی نرمی اعمال میں ہے، عقائد میں نہیں ہے، تو فرق کیجئے۔ اور پھر میں نے اسے کہا کہ آؤ سیرت ابن ہشام اٹھاتے ہیں۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں جب کافروں کی یہ سازش ناکام ہو گئی، یہ چال ختم ہو گئی، یہ آفر ہوا منصورہ ہو کے اڑ گئی، تو کافر ایک نیا مطالبہ لے کر حضرت ابو طالب رسول اللہ کے شفیق چچا کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے سے ہماری ڈیل کرا لیں، مذاکرات کرا لیں، ٹیبل ٹاک پہ لائیے۔ کیا کہا؟ 3 باتیں ان کے سامنے پیش کیجئے۔ نمبر 1، دولت چاہیے تو قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ کیا دولت، کیا کرنسی، کیا پیسہ، کیا بینک بیلنس، کیا کار کوٹھی جو اس زمانے کی تھی، ڈھیر کر دیں گے۔ سلطنت چاہیے تو تادم عزیز حکمران مان لیں گے۔ کوئی عورت چاہیے تو حسینہ جمیلہ آپ کے قدموں پہ لے کر آپ کی بستر کی عزت بنا دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ توحید میں نرمی ہو جائے، اسلام میں نرمی ہو جائے، دین میں نرمی ہو جائے۔ چاچو یہ آفر لے کر رسول اللہ کے پاس آئے ہیں اور آ کر کہا بھتیجے کیا رسول اللہ کو حضرت ابو طالب سے محبت کا پاس نہیں تھا؟ کیا ابو طالب نے بچپن میں رسول اللہ پر شفقتوں کی انتہا نہیں کی تھی؟ کیا حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو کہاں کہاں سے معاملات سے حفاظت میں خود کو بطور ڈھال پیش نہیں کیا تھا؟ وہ کیا تھا، اس کے باوجود وہ آفر پیش کر رہے ہیں اور حضور ایکسپٹ نہیں کر رہے، مسترد کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے چاچو یہ لڑکی دے رہے، یہ پیسہ دے رہے، یہ سلطانی حکمرانی دے رہے، سنیں
मेरी तरफ से इन्हें पैगाम दे दें, दुनिया की चीजें तो बहुत बड़ी हैं, थोड़ा तुम तरक्की करो। लव वज़अ शम्स अला यमीनी वल कमरा अला यसारी अला अन अतरुक हाज़ल अम्र मा तरक्तुहु। आसमान पे जाओ, सूरज को उतार के मेरे दाएं हाथ पे रख दो, चांद को उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख दो, कह दो लैलो नहार के तुलू व गुरूब का जिम्मेदार तू है, और छोड़ दे दीन की दावत को, छोड़ दे इस्लाम के काम को, छोड़ दे ईमान के मामलात को। अला अन अतरुक हाज़ल अम्र, ये छोड़ दूं, मा तरक्तुहु, मैं इन्हें जमीन पे दे मारूंगा, शरीयत की बात नहीं छोड़ूंगा। ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जवाब दिया है। तो मुझे बताएं नरमी कहाँ है और मजबूती कहाँ है? भाई नरमी है तो आमाल में है, अकायद में कोई नरमी नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमारा अकीदा और नजरिया है। इधर से कौन ले जाते हैं दुरूद, और रोज़े अक़दस पर हुजूर खुद सुनते हैं। ये हमारा अकीदा और इस पर खुद दूसरी राय नहीं है। जो बात खुली खुली है वो खुली खुली है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपकी खिदमत में मजीद करता हूँ, मकसद आमद मुस्तफ़ा पर यह बात तय कर लें कि अकायद में हम वैसे मजबूत रहेंगे जैसे हुज़ूर पाक की मजबूती है, रहोगे, और आमाल में गुंजाइश और दावत और प्यार होगा तो जरूर करेंगे, हमें नहीं प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 4 माह लगे हैं। हमारे तबलीगी जमात के बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह हमें अखलाक भी सिखाते हैं, हमें तरबियत भी देते हैं और हमें मामलात भी समझाते हैं। हमारे जमात वाले आमाल की बात करते हैं और उलमा और फ़ुक़हा अकायद की बात करते हैं। हम में तबलीग की झलक भी होगी, तदरीस की झलक भी होगी। ऐसे नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव केबल मिल के आपकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त होता है। तो दीन के मामले में हमने उलमा और फ़ुक़हा को भी नहीं छोड़ना, और दीन के मामले में हमने दावत और तबलीग को भी नहीं छोड़ना, दोनों को मिला के रखना है। ये तीसरी कौम की बात मैं नहीं मान सकता जो कहे नरमी तो हर जगह नरमी, सख्ती तो हर जगह सख्ती। जी नहीं, ना हर जगह सख्ती है ना हर जगह नरमी है। नरमी की जगह नरमी है, सख्ती की जगह सख्ती है। भाई ये मैंने चादर ऊपर ओढ़नी है तो आप कहें गर्मियों में भी ओढ़ो और सर्दियों में भी ओढ़ो, आप ओढ़ लेंगे। मोटे सॉक्स आपने पहनने हैं, चलो पतले तो गर्मी में चल जाते हैं, लेकिन मोटी जुराबें आपकी, आप जून जुलाई में भी पहने और दिसंबर जनवरी में भी पहने, हो सकता है। आप लिबास गर्मी और सर्दी का चेंज कर लेते हैं, तो तर्ज दावत तबलीग और तर्ज उलमा के मामलात में आपको फर्क क्यों नहीं आता? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।